السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم نے آپ کے لیے مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو غزل منتخب کی ہے اس کا پہلا شعر ہے: جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. خیاباں کہتے ہیں پھولوں کی کیاری کو، یا جو باغ کی جو روش یا راستہ بنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. یعنی ایک ایسا راستہ جہاں پر پھول ہی پھول ہوں. اور ارم ایک قدیم شہر کا نام ہے جو شداد بادشاہ سے منسوب ہے. شداد بادشاہ تو آپ جانتے ہیں وہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں جنت بنا رہا ہوں. تو اب یہ شعر جو ہے یہ صرف جنت کے معنوں میں، یہ لفظ جنت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب، جہاں کہیں ہم تیرے پاؤں کے نقش دیکھتے ہیں، نقش قدم کہتے ہیں پاؤں کے نقش کو، ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ہر طرف بہشت کی کیاریاں پھیلی ہوئی ہیں جن میں بہت زیادہ تعداد میں پھول کھلے ہوئے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے محبوب کے نقش قدم کو بہشت کی ایک ایسی کیاری سے تشبیہ دی جس کا دامن پھولوں سے بھرا ہوا ہو. دوسرا شعر ہے کہ دل آشفتگاں خالے کنج دہن کے سویدہ میں سیر عدم دیکھتے ہیں. دل آشفتگاں کہتے ہیں آشفتہ دل لوگ، وہ لوگ جن کے دل محبت سے پریشان ہو، یعنی عاشق مزاج لوگ یا عشاق کہہ لیجئے. اور خالے کنج دہن کا مطلب ہے وہ تل جو دہن کے کسی ایک سرے پر ہو، مطلب ہے کہ ٹھوڑی اور ہونٹوں کے درمیان جو تل ہو اس کو کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تیرے دہن کے یعنی منہ کے سرے کے تل کی محبت میں دل کھو بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کے سیاہ نقطے میں عدم کی سیر کرتے ہیں. مطلب یہ ہے ان کا کہنے کا کہ جیسے شاعروں نے ایک بہت ہی مبالغہ آمیز تصور بنا لیا کہ محبوب کا منہ ہی نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو اتنا تنگ ہوتا ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ تیرے دہن کے سرے کی تل کی محبت میں دل کھو بیٹھے ہیں تو وہ دراصل ان کے اپنے دل کا سیاہ نقطہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے منہ ہی نہیں ہے تو تل کہاں ہوگا اور کہاں دکھائی دے گا کسی کو. اور سویدہ کہتے ہیں کالے رنگ کے نقطے کو. تو چونکہ دہن ہی نہیں ہے اس لیے اسے انہوں نے عدم قرار دے دیا، یعنی عدم وہ چیز جو ہوئی نا، تو وہ تل کو سویدہ سے مناسبت ہے، یعنی کالے دل کے جو کالا کالا نقطہ ہے اس سے. تو وہ لہذا سویدہ میں بیٹھ کر عدم کی سیر ہو رہی ہے. اب اس کا اگلا شعر ہے کہ تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. اب اس میں اب سرو قامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تیرا لمبا قد اور ایک خوبصورت قد. تو وہ اس میں اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. تو اس کے ایک معنی تو یہی ہے کہ تیرے سرو قامت سے فتنہ قیامت کمتر ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ تیرا قد اسی میں سے بنایا گیا ہے اس لیے وہ ایک قد آدم کم رہ گیا. اب قامت، قیامت، سرو، قد، فتنہ وغیرہ الفاظ کی مناسبت سے ظاہر ہے کہ دیکھیے چھوٹی سی بہر کے شعر میں بھی دو معنی پیدا کر لیے، اور کم سے کم لفظوں میں یہ شعر کو بے تکلف اور بہت ہی پہلودار بنا دیا. یہ کمالات غور اور فکر اور بہت محنت یا ریاضت سے حاصل نہیں ہوتے، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے. اگلا شعر ہے کہ تماشا کر اے محو آئینہ داری تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں. آئینہ داری کا مطلب ہوتا ہے آئینہ سامنے رکھنا، اور شعر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینہ سامنے رکھ کر اس میں محو ہو جانا، یعنی اپنے محبوب کو ہی مخاطب کیا ہے انہوں نے اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اے آئینہ سامنے رکھ کر اپنے حسن و جمال میں محو ہو جانے والے محبوب، ذرا یہ بھی تو دیکھ کہ ہم تجھے کس ذوق اور شوق سے دیکھ رہے ہیں. اس شعر میں خاص منظر پیش کیا ہے. جب تک اسے پیش نظر نہ رکھ لیا جائے شعر کا مطلب پوری طرح واضح نہیں ہو سکتا. محبوب آئینہ رکھ کر اپنے جمال اپنی خوبصورتی میں محو ہے. عاشق بار بار چاہتا ہے کہ محبوب کی نظر اس کی طرف اٹھے، مگر محبوب پر بدستور محویت کا عالم طاری ہے. آخر پریشان ہو کر عاشق پکار اٹھتا ہے کہ اے اپنے حسن و جمال میں محو ہو جانے والے، ذرا ہمیں بھی مہربانی کی نگاہ سے خوش کر دے. ہم کس آرزو اور کس محویت سے تجھے دیکھ رہے ہیں.
محض اس لیے کہ تیری نگاہ لطف اٹھے گی تو ہماری آرزوؤں کے چمن میں تازگی اور شادابی کی بہار آ جائے گی۔ اس کا 5واں شعر ہے کہ سراغ تف نالا لے داغ دل سے، کہ شب رو کا نقش قدم دیکھتے ہیں۔ تف نالا کا مطلب ہے تف نالا، معذرت چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے آہ و فغاں، اور شب رو کہتے ہیں رات کو چلنے والے، یعنی یہ عموماً چوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بھی اس سے چوری مراد ہے، کیونکہ مرزا غالب کے زمانے میں یقیناً چور رات کو آتے ہوں گے۔ آج کل تو دن دہاڑے ساری دنیا کے سامنے لوگ آپ کو لوٹ لیتے ہیں، تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں چور رات کے وقت آتے تھے، تو اسی کی مناسبت سے مرزا نے یہ شعر کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو ہماری آہ و فغاں کی گرمی اور تپش کا اندازہ لگانا چاہتا ہے یا کھوج لگانا چاہتا ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ ہمارا داغ دل دیکھ، کیونکہ عام قاعدہ یہ ہے کہ چور کا کھوج لگانا ہو تو اس کے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ دل کا داغ جو ہے وہ ہماری یعنی گرم آہوں اور رونے پیٹنے کا ایک نقش پا ہے۔ نالے کو شبرو اس لیے کہا ہے کہ عموماً رونا پیٹنا جو مچاتے ہیں عشاق، وہ رات کو ہی مچاتے ہیں۔ تو اچھا مزے کا شعر ہے۔ اس کا مقطع ہے جو بہت مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا: بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اب بھیس بھی آپ جانتے ہیں، روپ بنا لینا، اور اہل کرم کہتے ہیں کہ مہربانی کرنے والوں کو، یعنی وہ لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہوں ان کے لیے کہا گیا اہل کرم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ غالب ہم نے اہل کرم کے ظرف اور ان کی کرم کی شان کا اندازہ کرنے کے لیے فقیروں کا یہ ہم نے بھیس بنا لیا ہے۔ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں تھی اور درویشی اختیار کرنے پر مجبور بھی نہیں تھے، میں اس لیے درویشی کا بھیس بدل لیا کہ دیکھیں کہ اہل کرم کی جو داد و دہش ہم سنتے ہیں، ان کا جو دوسروں پر مہربانیاں سنتے ہیں، وہ واقعی ہے، صحیح ہے۔ وہ فقیروں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے دینے کا انداز ایسا ہے کہ واقعی انہیں ہم اہل کرم سمجھیں۔ اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ ہم محتاج نہیں تھے، لیکن محض اس لیے درویشی اختیار کر لی کہ ہمیں اہل کرم کا انداز بہت پیارا معلوم ہوتا ہے، اس نے ہمارا دل لبھا لیا اور ہم فقیر بن گئے۔ تو مرزا کا کلام ہے، اس میں آپ ایک بات سے 100 باتیں، ایک مطلب سے 100 مطلب نکال سکتے ہیں۔ تو بس یہ تھی آج کی غزل۔ ہمیں امید ہے کہ آپ جب کبھی آپ یہ غزل سنیں گے تو یہ آپ کی سمجھ میں خوب اچھی طرح آئے گی، اور آپ کو اس کے سننے کا لطف پہلے سے زیادہ آئے گا۔ تو آپ اجازت دیجئے، مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم نے آپ کے لیے مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو غزل منتخب کی ہے اس کا پہلا شعر ہے: جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ خیاباں کہتے ہیں پھولوں کی کیاری کو، یا جو باغ کی جو روش یا راستہ بنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا راستہ جہاں پر پھول ہی پھول ہوں۔ اور ارم ایک قدیم شہر کا نام ہے جو شداد بادشاہ سے منسوب ہے۔ شداد بادشاہ تو آپ جانتے ہیں وہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں جنت بنا رہا ہوں۔ تو اب یہ شعر جو ہے یہ صرف جنت کے معنوں میں، یہ لفظ جنت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب، جہاں کہیں ہم تیرے پاؤں کے نقش دیکھتے ہیں، نقش قدم کہتے ہیں پاؤں کے نقش کو، ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ہر طرف بہشت کی کیاریاں پھیلی ہوئی ہیں جن میں بہت زیادہ تعداد میں پھول کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے محبوب کے نقش قدم کو بہشت کی ایک ایسی کیاری سے تشبیہ دی جس کا دامن پھولوں سے بھرا ہوا ہو۔ دوسرا شعر ہے کہ دل آشفتگاں خالے کنج دہن کے سویدہ میں سیر عدم دیکھتے ہیں۔ دل آشفتگاں کہتے ہیں آشفتہ دل لوگ، وہ لوگ جن کے دل محبت سے پریشان ہو، یعنی عاشق مزاج لوگ یا عشاق کہہ لیجئے۔ اور خالے کنج دہن کا مطلب ہے وہ تل جو دہن کے کسی ایک سرے پر ہو، مطلب ہے کہ ٹھوڑی اور ہونٹوں کے درمیان جو تل ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تیرے دہن کے یعنی منہ کے سرے کے تل کی محبت میں دل کھو بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کے سیاہ نقطے میں عدم کی سیر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے ان کا کہنے کا کہ جیسے شاعروں نے ایک بہت ہی مبالغہ آمیز تصور بنا لیا کہ محبوب کا منہ ہی نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو اتنا تنگ ہوتا ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ تیرے دہن کے سرے کی تل کی محبت میں دل کھو بیٹھے ہیں، تو وہ دراصل ان کے اپنے دل کا سیاہ نقطہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے منہ ہی نہیں ہے تو تل کہاں ہوگا اور کہاں دکھائی دے گا کسی کو۔ اور سویدہ کہتے ہیں کالے رنگ کے نقطے کو۔ تو چونکہ دہن ہی نہیں ہے اس لیے اسے انہوں نے عدم قرار دے دیا، یعنی عدم وہ چیز جو ہوئی نا، تو وہ تل کو سویدہ سے مناسبت ہے، یعنی کالے دل کے جو کالا نقطہ ہے اس سے، تو وہ لہذا سویدہ میں بیٹھ کر عدم کی سیر ہو رہی ہے۔ اب اس کا اگلا شعر ہے کہ تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ اب اس میں اب سرو قامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تیرا لمبا قد اور ایک خوبصورت قد، تو وہ اس میں اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ تو اس کے ایک معنی تو یہی ہے کہ تیرے سرو قامت سے فتنہ قیامت کمتر ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ تیرا قد اسی میں سے بنایا گیا ہے، اس لیے وہ ایک قد آدم کم رہ گیا۔ اب قامت، قیامت، سرو، قد، فتنہ وغیرہ الفاظ کی مناسبت سے ظاہر ہے کہ دیکھیے چھوٹی سی بہر کے شعر میں بھی دو معنی پیدا کر لیے، اور کم سے کم لفظوں میں یہ شعر کو بے تکلف اور بہت ہی پہلودار بنا دیا۔ یہ کمالات غور اور فکر اور بہت محنت یا ریاضت سے حاصل نہیں ہوتے، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ اگلا شعر ہے کہ تماشا کر اے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ آئینہ داری کا مطلب ہوتا ہے آئینہ سامنے رکھنا، اور شعر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینہ سامنے رکھ کر اس میں محو ہو جانا، یعنی اپنے محبوب کو ہی مخاطب کیا ہے انہوں نے اس میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے آئینہ سامنے رکھ کر اپنے حسن و جمال میں محو ہو جانے والے محبوب، ذرا یہ بھی تو دیکھ کہ ہم تجھے کس ذوق اور شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ اس شعر میں خاص منظر پیش کیا ہے، جب تک اسے پیش نظر نہ رکھ لیا جائے شعر کا مطلب پوری طرح واضح نہیں ہو سکتا۔ محبوب آئینہ رکھ کر اپنے جمال، اپنی خوبصورتی میں محو ہے۔ عاشق بار بار چاہتا ہے کہ محبوب کی نظر اس کی طرف اٹھے، مگر محبوب پر بدستور محویت کا عالم طاری ہے۔ آخر پریشان ہو کر عاشق پکار اٹھتا ہے کہ اے اپنے حسن و جمال میں محو ہو جانے والے، ذرا ہمیں بھی مہربانی کی نگاہ سے خوش کر دے۔ ہم کس آرزو اور کس محویت سے تجھے دیکھ رہے ہیں،
محض اس لیے کہ تیری نگاہ لطف اٹھے گی تو ہماری آرزوؤں کے چمن میں تازگی اور شادابی کی بہار آ جائے گی۔ اس کا 5واں شعر ہے کہ سراغ تف نالہ لے داغ دل سے کہ شب رو کا نقش قدم دیکھتے ہیں۔ تف نالہ کا مطلب ہے تف نالہ، معذرت چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے آہ و فغاں، اور شب رو کہتے ہیں رات کو چلنے والے، یعنی یہ عموماً چوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بھی اس سے چور ہی مراد ہے، کیونکہ مرزا غالب کے زمانے میں یقیناً چور رات کو آتے ہوں گے۔ آج کل تو دن دہاڑے ساری دنیا کے سامنے لوگ آپ کو لوٹ لیتے ہیں، تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں چور رات کے وقت آتے تھے، تو اسی کی مناسبت سے مرزا نے یہ شعر کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو ہماری آہ و فغاں کی گرمی اور تپش کا اندازہ لگانا چاہتا ہے یا کھوج لگانا چاہتا ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ ہمارا داغ دل دیکھ، کیونکہ عام قاعدہ یہ ہے کہ چور کا کھوج لگانا ہو تو اس کے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ دل کا داغ جو ہے وہ ہماری یعنی گرم آہوں اور رونے پیٹنے کا ایک نقش پا ہے۔ نالے کو شبرو اس لیے کہا ہے کہ عموماً رونا پیٹنا جو مچاتے ہیں عشاق، وہ رات کو ہی مچاتے ہیں۔ تو اچھا مزے کا شعر ہے۔ اس کا مقطع ہے جو بہت مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اب بھیس بھی آپ جانتے ہیں، روپ بنا لینا، اور اہل کرم کہتے ہیں کہ مہربانی کرنے والوں کو، یعنی وہ لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہوں ان کے لیے کہا گیا اہل کرم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ غالب ہم نے اہل کرم کے ظرف اور ان کی کرم کی شان کا اندازہ کرنے کے لیے فقیروں کا یہ ہم نے بھیس بنا لیا ہے۔ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں تھی اور درویشی اختیار کرنے پر مجبور بھی نہیں تھے، میں اس لیے درویشی کا بھیس بدل لیا کہ دیکھیں کہ اہل کرم کی جو داد و دہش ہم سنتے ہیں، ان کا جو دوسروں پر مہربانیاں سنتے ہیں، وہ واقعی ہے، صحیح ہے، وہ فقیروں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے دینے کا انداز ایسا ہے کہ واقعی انہیں ہم اہل کرم سمجھیں۔ اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ ہم محتاج نہیں تھے، لیکن محض اس لیے درویشی اختیار کر لی کہ ہمیں اہل کرم کا انداز بہت پیارا معلوم ہوتا ہے، اس نے ہمارا دل لبھا لیا اور ہم فقیر بن گئے۔ تو مرزا کا کلام ہے، اس میں آپ ایک بات سے 100 باتیں، ایک مطلب سے 100 مطلب نکال سکتے ہیں۔ تو بس یہ تھی آج کی غزل۔ ہمیں امید ہے کہ آپ جب کبھی آپ یہ غزل سنیں گے تو یہ آپ کی سمجھ میں خوب اچھی طرح آئے گی اور آپ کو اس کے سننے کا لطف پہلے سے زیادہ آئے گا۔ تو آپ اجازت دیجئے، مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔